نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ذیشان ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج میں آپ کے سامنے معیشت پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی معیشت کیوں کر زوال پاتی ہے اور کیوں کر عروج پاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا اصول بیان کیے ہیں معیشت کو ترقی دینے کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ ہم نے میزان ہی بدل دیا، ترازو ہی بدل دیا، اس کا جو ہے قاعدہ کلیہ ہی بدل دیا کہ معاشی ترقی کس چیز میں ممکن ہے۔ جب برصغیر میں انگریز آئے، خصوصاً لارڈ میکالے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں نہ کوئی رہزن تھا، نہ کوئی ڈاکو لٹیرا تھا، بلکہ لوگ علماء اور صوفیاء کے قدموں میں بیٹھ کر اخلاقیات، آداب اور روحانیت کے اسباق سیکھتے تھے، اور دن بھر وہ اپنا ہنر سیکھتے تھے۔ 20-22 سال کی عمر میں نوجوان تعلیم یافتہ بھی ہوتا تھا اور ہنر یافتہ بھی ہوتا تھا۔ اس وقت جب معاشی تنگی آتی تھی تو لوگوں کے پاس ہنر ہوتا تھا، لوگ ہنر بیچتے تھے، علم نہیں بیچتے تھے۔ اس کے مقابل میں جو انہوں نے نظام پیش کیا اور نام اس کو معاشی ترقی کا دیا، اس میں سراسر خسارہ ہے، سراسر خسارہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج جو میں تبصرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں بھئی مولویوں نوں کیا پتہ جی دنیا کی میں چل دی ہے، لیکن خدا کے بندو، ان مولویوں نے جنہوں نے 36 لاکھ مربع میل دنیا کو سنبھالا ہے، وہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے؟ اندازہ کیجئے، کیا وہ اپنا گھر نہیں تھے سنبھال سکتے معاذ اللہ، جنہوں نے 36 لاکھ مربع میل دنیا پر حکومت کی ہے؟ ہاں جی، اور ایک پنجابی شاعر کہتا ہے ایک گندل کوار تے بکھڑا نہیں، اسی ہور بھی بوٹیاں جان دیاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سینے سے نہیں لگایا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم معاشی اصول نہیں جانتے۔ خدا کا فضل ہے، شکر حق را کے پیشوا داریں، پیشوا چوں امام محمد رضا داریں۔ اور ہمیں آپ تو ادھر بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ تو فتح رضیہ کی بات کریں، آپ کریمہ سعدی کی بات کریں۔ کریمہ سعدی میں ہمیں اپنے بزرگوں نے ابتداءً ہی ملک چلانے اور حکومتیں چلانے کے اصول اور قوانین بتا دیے ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ معاشیات اور معاشی نظام کیسے سنبھالے جاتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں۔ اور میں آج جو آپ کے سامنے تبصرہ کروں گا تو آپ کے سامنے بات کھلے گی کہ ہمیں جس چیز میں معاشی ترقی کے خواب دکھائے گئے ہیں وہ تو ملکی معیشت کا سراسر خسارہ اور تباہی ہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ آج فصلوں پر آتا ہوا عذاب ہی آپ دیکھ لیں۔ اب وسائل زیادہ ہیں، وسائط زیادہ ہیں، سہولیات زیادہ ہیں، ہائیبریڈ بیج ہیں، طرح طرح کی مشینیں ہیں، برکت پھر بھی نہیں۔ کسان رو رہے ہیں، وہی حال کہ جو سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کا بیان فرمایا ہے کہ جب گئے فصل کو دیکھنے تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھول گئے، یہ تو کوئی ہماری فصل ہی نہیں ہے۔ قال اوسطہم، انہوں نے درمیانے نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے؟ تو مقصد یہ ہے کہ تو اور میں جتنے بھی سیانے ہو جائے اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اب میرے دوستو ذرا اس بات کو سمجھیے کہ معیشت جو ہے، معیشت کیسے ترقی پاتی ہے اور معیشت کا عروج کس چیز میں ہے۔ یہ جو میرے تبصرے کی شک ہے، یہ میں مذہبی اور اسلامی طور پر نہیں کر رہا بلکہ عقلی طور پر کر رہا ہوں۔
اور یہ میں جو انشاءاللہ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اہل اسلام تو اہل اسلام، بلکہ دنیا کے کسی معاشی نظام کو سمجھنے والے بندے کے سامنے، مفکر کے سامنے، فکر کرنے والے کے سامنے آپ جو تبصرہ رکھ دیں گے، وہ ملحد بھی ہوا تو اس بات پر یقین کرے گا، کیونکہ یہ میں عقلی باتوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے تبصرہ پیش کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ و فکر دینی اور مذہبی تو کجا، قرآن و حدیث کے موافق اور مطابق تو کجا، عقلی طور پر بھی ہم جو ہے وہ ذہنی گراوٹ کا شکار ہے۔ آج تک ہمیں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ جی نوکریاں نوکریاں نوکریاں، انجینئر، ڈاکٹر، ان میں معیشت کی ترقی ہے، اور یہ لوگ کہتے کیا ہے، ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ حفیظ جلندری نے فرمایا نا اپنے شاہنامہ اسلام میں کہ جہاں دکھلاتے ہیں آئینے خود بھی نہیں، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں شیطان کی باضابطہ تعظیم ہوتی ہے۔ مقصد میرے دوستو، جب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں نشستیں محدود ہیں اور سند اور ڈگریاں لینے والے لا تعداد ہیں، ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ اکثریت نے رہ جانا ہے اور کچھ نے سرکاری عہدوں پر نشستیں حاصل کر لینی ہیں، تو ہر بندہ سر مار رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی جائیں بھاڑ میں، باقی ہمارا کام ہو جائے۔ مطلب پرستی، ادھر کیوں نہیں ملک کے لیے قربانیاں دیتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ جناب چلو ہم نہیں، میری جگہ کوئی غریب آ جائے نشست پر؟ اگر ملکی معیشت چاہتے تھے، ملکی ترقی چاہتے تھے، تو میرے بھائی ذرا اس بات کو سمجھیے، کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کفر کی حدود ہوں چاہے وہ اسلام کی حدود ہوں، عقلی طور پر دیکھا جائے تو وہ ترقی پاتی ہیں دستکاری سے، سند کاری سے، معدن کاری سے، اور کسان سے، سب سے بڑھ کر کسان سے۔ بھائی نوکریوں والا طبقہ ملکی معیشت کو کون سی ترقی دیتا ہے؟ کون سی جناب اس کو پروان چڑھاتا ہے؟ دیکھیں، اندازہ کیجئے، ایک بندہ جو بڑے عہدے پر ملکی سطح پر فائز ہے، اس کو انہوں نے دفتر میں 3 نوکر دیے ہوئے ہیں، گھر کے لیے 3 بیٹ مین دیے ہوئے ہیں، 4 گاڑیاں دی ہوئے ہیں، ایک بیگم کے لیے، ایک بچوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ان سب بیٹ مینوں کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے جا رہی ہیں، ان سب بیٹ مینوں کو انہوں نے مکان دیے ہوئے ہیں، 4 اس کو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئے ہیں، اے سی والے کمرے ملے ہوئے ہیں، دفتر میں کئی نوکر ملے ہوئے ہیں۔ کام کیا کرنا ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے دستخط کرنا ہے، 4 لاکھ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ یہ کدھر سے جا رہا ہے پیسہ؟ یہ غریب کی رگوں سے خون نچوڑ کے اس کے تخت بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سرمایہ داری نظام، اور یہ ہے نوکریوں والا نظام۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے سرمایہ داری نظام پر پوری نظم لکھ ڈالی اپنی کلیات میں۔ سرمایہ داری نظام اور یہ نوکریوں والا سسٹم۔ تو بھائی اب دیکھیں، کسی بھی ملک کی اپنی آمدن تو نہیں ہوتی، وہ تو چلتا ہے خراج پر یا ٹیکس پر۔ تو ملک تو چل رہا ہے ٹیکس پر، یہ تو جا رہا ہے غریب کی رگوں سے خون ہے، اور وہ لوگ اپنے تخت بنا رہے ہیں اور اتنی تنخواہیں لے کر کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے جناب ملکی معیشت کے لیے اور ملکی ترقی پاکستان کے لیے بڑا کام کر رہے۔ خدا کے بندے، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم تو ملک کے خزانے سے کھا رہے ہو اور لوٹ رہے ہو۔ کام تو وہ کر رہا ہے جو زمین پھاڑ کر معیشت نکال رہا ہے، کام تو وہ کسان کر رہا ہے، اور ہماری بدبختی کہ ہم نے ملکی سطح پر کسان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ جو اصل چیز تھی، جس میں اصلی معاشی ترقی تھی، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو اس کو کھاد اور بیج اور کس قیمت پر دیے جاتے ہیں، جب خریدنے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈے کے زور پر حکومت گندم خرید لیتی ہے۔ یہ زوال ہے ہم پر، یہی معنی ہے اس آیت پاک کا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب انسان ہمیں بھول جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ 101 نوجوان، لاکھوں بلکہ نوجوان اور کروڑوں نوجوان ایسے دکھا سکتے ہیں کہ جو ڈگریاں لے کر بڑی بڑی گھوم رہے ہیں نوکریوں کے چکر میں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کوئی کلی ہو نفر ہو تو کسی کام آئے، اب اس کو کوئی کس مت میں کھپائے۔ جو بے ہنر ہیں، بے تعلیم ہیں، بے تربیت لوگ ہیں، اب اور ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایم اے اور ایم فل لوگ چپڑاسی کی نشستوں کے لیے کتاروں میں لگے کھڑے ہیں۔ بھائی یہ تمہارے نظام تعلیم کی اوقات ہے،
کہ 18 سال بعد پڑھنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی عمر آدھی ڈگریاں لینے میں اور آدھی ڈگریاں جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کرانے میں گزر جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے معاشی ترقی کا، وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر سرمایہ کا توازن، جب خون انسانی جسم کے اندر ایک محدود حصے کے اندر وافر ہو جائے تو وہ اس حصے کو بھی خراب کرتا ہے، باقی اس کو زیادتی کی وجہ سے خراب کرتا ہے، باقی تمام حصوں کو کمی کی وجہ سے خراب کرتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں دولت، سرمایہ محدود طبقے کے پاس آ جائے، ان کو کثرت کی وجہ سے خراب کرتا ہے، باقیوں کو قلت کی وجہ سے خراب کرتا ہے۔ اور سرمایہ داری نظام کی وبال دیکھیں، ایک سرمایہ دار آدمی ہے، اس کے پلازے کرائے پہ لگی ہوئے ہیں، اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کی زمینیں جناب انہوں نے آد پر دی ہوئی ہیں، اور وہ مزے سے بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ ایک غریب جو دل میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اوور ٹائم بھی اس پر لگاتا ہے اور 1000-1200 کماتا ہے۔ یہ وبال ہے ہمارے اس معاشی سرمایہ داری نظام کا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ اعتراض علماء پر کرنا کہ تمہیں معیشت کا پتہ نہیں ہے، خدا کے بندو، تم پھر لو ساری دنیا اور کر لو سارے دھندے، مڑ کے ادھر ہی آنا ہے، مڑ کے اسی بات اور اسی نتیجے پر آنا ہے کہ بھائی ان نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا، ان دھندوں میں کچھ نہیں رکھا۔ سب سے بڑی چیز تھی تجارت، سب سے بڑی چیز تھی پیشہ، جس سے ہمیں ہماری غلام سوچ نے جو ہے نا وہ محروم کر دیا ہے۔ آج بندہ جتنا بڑا تاجر ہو، لوگ کہتے ہیں یار تاجر تو ہے، اپنی نوکری تو نہیں ہے نا، پھر پکی نوکری تو نہیں ہے نا۔ اس غلامی نے ہم پر ذہنی طور پر اتنا غلبہ کر لیا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے سارا پاکستان میں کہ ہم انجینئر بن کے ملک کی خدمت کریں گے، ہم ڈاکٹر بن کے اپنی خدمت کریں گے۔ سارے کے سارے پیٹ بھرنے اور نفس پرستی اور شکم پرستی اور جناب لوٹنے اور مارنے کے سارے یہ جو ہے یہ دھندے ہیں۔ بس آپ ڈاکٹروں کو بھی دیکھ لیں، انجینئروں کو بھی سب کو دیکھ لیں، یہ سارے قوم غریب، آخر نتیجہ غریب پہ آ رہا ہے۔ ہر ایک کا وبال، ہر ایک کا قدم بوجھ والا وہ غریب کی گردن پہ پڑا ہوا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ ہاں، ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم یہ ساری چیزیں جانتے نہیں ہیں یا ہمیں پتہ نہیں۔ مجھے کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں نا جی کہ آپ کے پاس اتنی سکلز ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے، تو آپ جو ہے یونیورسٹیوں کے میدان میں آئیں، آپ لیکچرر بنیں، آپ پروفیسر بنیں، آپ کے پاس معاشی نظام ہوگا، آپ یہاں کریں گے، یوں کریں گے۔ ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے اور کیا جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کی بنیادیں بھی اور اس کی اختتام بھی۔ تم جو چاہے ستم کر لو، کچھ اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت۔ یہ لوگ دیکھ لیں، تھوڑا اور آگے چلے جائیں، تھوڑا اور گہرا جا کے نظام کو دیکھ لیں۔ آج مجھے کئی نوجوان تعلیم یافتہ اسی نظریے کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سعید بھائی ہم نے تو وہ پڑھا یونیورسٹیوں میں جو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے۔ چلو دین سے تو گئے ہی گئے، معاشی طور پر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ بی ایس آئی ٹی کر رہے ہیں، آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا، بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں، ہنر کچھ نہیں جانتے۔ انجینئر جو بن کے آ جاتے ہیں، یہ جب پریکٹیکل کے میدان میں اترتے ہیں ان کو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو بھائی پہلے نمبر پر تو ہم اپنی تعلیمی اداروں کی تقسیم کاری دیکھیں کہ 14 سال تک یعنی انٹر تک ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کس فیلڈ میں، ہم نے آگے جا کے کرنا کیا ہے۔ یعنی 14 سال تو وہ گدھے کی طرح خوار ہوتے رہے، اس کے بعد کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں ہم کتنا ذہنی گراوٹ اور ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے ہیں، خدا کی قسم۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شرافت کا، صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اسلام تو ہمیں وہ اصول بتاتا ہے جو دنیا کے امام بناتا ہے۔ ہم نے تو نظر ہی گندگی پہ رکھی ہے، دنیا جیفت ہوں طالب واقعہ۔ ہم نے تو نظریں ہی محدود رکھی ہیں، ہم نے تو سوچیں ہی محدود رکھی ہیں، اور یہ سراسر شکم پرستی اور مطلب پرستی ہے۔ کوئی اس کے لبادے میں آ کر یہ نہ کہے
کہ جناب ہم نوکریوں پہ آ کر اور ہم نشستیں لے کر اور ہم یہاں کر کے یوں کر کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ تو معاشی نظام پر بھی اعلی حضرت نے 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 144 پر جو تبصرہ فرمایا اور 4 نکات پیش کیے مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے، اگر ہو سکے تو کبھی ان کا مطالعہ کیجیے۔ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 144، اس کو میں کبھی باقاعدہ بیان بھی کروں گا کہ اس بحث کو پڑھنے کے بعد بندے کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ انسان کی معاشی ترقی کس میں ہے۔ یہ سراسر ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور سراسر ہمیں غلام بنانے کے لیے، ہمیں اپنی غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سارا جال بچھایا گیا، اور ہم میں کہ اپنی موت اپنے جنازے پر کھڑے ہو کے خود ناچ رہے ہیں۔ خدا را نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ مریم نواز نے پچھلے دنوں خود کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب نوکریاں نہیں ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے آن لائن بزنس کر کے اپنا معاش کمائیں۔ تو بات وہی نکلی جو ہم نے جہاں سے ابتدا کی کہ بھائی یہ اس کنویں میں گر رہے ہیں جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان قریب پاکستان میں پڑھا لکھا ایسا بے روزگار طبقہ آنے والا ہے، بلکہ آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ پڑھا لکھا بے روزگار طبقہ آنے والا ہے کہ جو جنون کی حد تک دولت کا پیاسا ہوگا، جن کو بڑے بڑے گاڑیوں کے موبائلوں کے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان میں چند چیزیں جو ہے نا سن لیں، آئی فون ہر نوجوان کا خواب ہے، پتہ نہیں کیا ہے، گاڑیاں نوجوان کا خواب ہے، یہ ان کی زندگی یہی ہے بس۔ جیسے سر سید احمد خان نے کہا تھا نا کہ جناب یہ دنیا، اس کے آرائش، اس کے وسائل ہمارے لیے یہی جنت ہے، بس جنت کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک اگرچہ یہ زبان سے جنت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا دل اسی بات پر جم چکا ہے کہ یہی ہماری جنت ہے۔ یہ سب وبال ہے اس تعلیمی نظام کا کہ جس میں ہمیں سراسر اپنی شخصیت کے آئینے دکھائے جاتے ہیں، اپنائیت دکھائی جاتی ہے کہ میاں تم ہی تم ہو جہان میں، ماں باپ جائیں بھاڑ میں، استاد جائیں بھاڑ میں، دنیا والے جائیں بھاڑ میں۔ اب اس قوم سے تم فلسطین کے جہاد کا تقاضا کر رہے ہو جو باپ کو نہیں پوچھ رہی۔ فلسطین کا جہاد تو بعد میں، اپنی یونیورسٹیوں کے حالات دیکھو۔ پچھلے دنوں گومل یونیورسٹی میں اعلان الہاد کا پر علم بلند کیا گیا، عیسائیت کے نشان ماتھے پہ بنائے گئے۔ پہلے تو ان کے خلاف جہاد کرو بھائی، پہلے تو ہماری اسمبلیوں میں جو فرعون بیٹھے ہیں، جو سراسر قرآن کی آیتوں کو کچل رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبصرہ میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے کہ جو علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ بھائی سارے کے سارے مولوی بن جاؤ گے تو پھر تم نظام کیسے چلاؤ گے دنیا کا۔ خدا کے بندے، دنیا کا نظام، ملک کا نظام، مسلمانوں کا نظام تم نے خراب کیا ہے، تم نے اس توازن کو غیر متعین کیا ہے۔ ہم تو تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے تاریخ کا بچہ جب 18-22 سال 20-22 سال کی عمر تک جاتا تھا تو وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتا تھا، ہنر یافتہ بھی ہوتا تھا۔ تم نے قوم کو ہنر سے ہٹا کر نوکری کی جال میں پھنسایا ہے۔ آج تم بھائی چلو دیکھیں، آج وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس مدارس چلانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، سرکاری سطح پر ہمارے مدارس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، ہم تو جالوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم دین کے چراغ جلا رہے ہیں۔ سارے وسائل تمہارے پاس، حکومتیں تمہارے پاس، تعلیمی ادارے تمہارے پاس اور یونیورسٹیاں تمہارے پاس، سارے وسائل تمہارے پاس ہیں، تو تم نے قوم کو کیا دیا ہے؟ تم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ بھائی الٹا عجب رنگ دیکھا تیری دوستی کا، ستم بھی ہم ہی پر، شکایت بھی ہم سے، ظلم بھی ہم پر اور شکایت بھی ہم سے۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، الٹا ظالم مظلوم کو ڈانٹ رہا ہے کہ بھائی تو نے میرا ظلم سہنے میں اچھا نہیں کیا،
تو نے دل سے میرا ظلم نہیں سہا، الٹا ہم مظلوم ہیں، تم ظالم ہو، پھر ہم سے تقاضے کہ تم نے معیشت کے لیے کیا کیا ہے، تم نے معیشت کے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے نوجوان کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں اس جال میں پھنسا کر ضائع کر دیے، آج وہ کوئی ہیکر بن کے بیٹھا ہے، کوئی سمگلر بن کے بیٹھا ہے، اور کوئی ڈارک ویب پہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے۔ خدا را یہ تقاضا میرا عوام سے ہے، حکمرانوں سے، ان کو ہماری یہ باتیں سمجھ نہیں آنی، یہ تقاضا میرا عوام الناس سے ہے۔ تو یہ جو آج بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کے کوئی ساحل ادیم ہے اور کوئی پروفیسر غامدی ہے، اور یہ لوگ جو مدارس پہ علماء پہ تنقیدوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں نا، اور ہمارے اس نظام کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنو، کچھ کمزور لوگوں کی وجہ سے اصل کمزور نہیں ہو جاتی، شاخیں کٹ جائیں تو جڑ ختم نہیں ہو جاتی۔ الحمدللہ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن بے بنیاد اور بے اصل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ بنیاد اور اصول کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قوت اور وسائل دے گا تو ہم انہی بنیادوں سے، انہی جڑوں سے شاخیں انشاءاللہ نکالیں گے اور ہرے بھرے درخت نکال کے تمہیں دکھائیں گے۔ آخر میں اپنے ایک شعر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم نے زندگیاں صرف کی ہیں ویرانوں میں، ہم نے زندگیاں صرف کی ہیں ویرانوں میں، آج کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ گھر کیا ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔